نوجوان یہ طے کرو، آپ نے اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے پہلے وعدہ لوں گا، اس کے بعد میں بیان کروں گا، ہر اسی کو بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ آپ یہ طے کرو، جن کے والدین حیات سے ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور ان کی دعائیں لیں گے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آج ہی جا کر ان سے معافی مانگ کر کے ان کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے کہیے کتنے لوگ ہیں میرے دوستوں؟ ارے ماں تو دنیا میں قسم خدا کی جنت کی چھاؤ، ارے درخت کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو جتنی دھوپ ہو درخت کے اوپر وہ درخت اس دھوپ کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور درخت کے نیچے جو کھڑے ہیں اس کو وہ اپنی سایہ عطا کرتا ہے، چھاؤں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں جتنی پریشانی ہو ماں اپنے اوپر لیتی ہے، اپنی اولاد کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتی۔ اللہ، اے میرے نوجوان، بدقسمت ہے وہ لڑکا، بدقسمت ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتا۔ قسم خدا کی آپ دہل جاؤ گے ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ ذرا سنو، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد ذلہ العالی، عالم اسلام کے بہت با کمال شخصیت، اللہ ولی کامل ہے۔ حضرت پیر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک شخص تھا جن کی شادی ہوئی اور 20-25 سال کے بعد، یعنی شادی کے 20-25 سال گزرنے کے بعد ان کے یہاں ایک اولاد ہوئی۔ کسی کا ایسا ہوتا ہے، شادی کے بعد ایک عرصے کے بعد اولاد ہوتی ہے، کافی تمناؤں کے بعد، کافی آرزوؤں کے بعد، کافی خواہشوں کے بعد 20-25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، لڑکا ہوا، اور اس کو پڑھایا لکھایا، پڑھ لکھ کر کے، اور بہت صلاحیت مند، ہنر مند، باکمال وہ لڑکا ہوا اور ایس ڈی او بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ایس ڈی او بن گیا۔ جوان ہوا، ملازمت مل گئی، ایس ڈی او بن گیا۔ ایک روز بیٹا ماں کی خدمت میں آیا اور کہا، امی جان، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نکاح ہو جائے، میری شادی ہو جائے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا بڑی اچھی بات ہے، ضرور تم اپنے لیے، اپنے پسند سے اپنے لیے دلہن تلاش کر لو اور مجھے بتا دو، چونکہ تمہیں زندگی اس کے ساتھ گزارنا ہے، اس لیے تم اپنے پسند کی لڑکی تلاش کرو، رشتہ تلاش کرو اور مجھے بتا دو، وہیں پر تمہارا نکاح کر دیں گے، وہیں پر تمہاری شادی کر دیں گے۔ چنانچہ تلاش کرنے کے بعد اسی شہر میں ایک معزز گھرانے کی ایک لڑکی کے یہاں جو ہے، ایک معزز گھرانے میں رشتہ نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ ان کے یہاں ایک لڑکی تھی، وہ بھی پڑھی لکھی تھی، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کر کے آنے کے بعد، لانے کے بعد، چونکہ گاؤں میں رہتے تھے نا ماں باپ، اور وہ شہر کی رہنے والی لڑکی تھی، آنے کے بعد کہا کہ 3-4 دن رہنے کے بعد بیگم نے کہا کہ یہاں ہم کیسے رہیں، یہاں تو لائٹ نہیں ہے، یہاں تو پانی کے لیے انتظام نہیں ہے، یہاں تو جو ہے سسٹم نہیں ہے، یہاں کیسے ہم رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ماں نے کہا کہ بیٹا سنو، کوئی بات نہیں ہے، یہ شہر میں رہتی ہوئی چلی آئی ہے، ایسا کرو، جہاں تمہاری ملازمت ہے وہاں تم کو بنگلہ ملا ہوا ہے، وہاں تم کو کوٹھی ملی ہوئی ہے، تمہارے پاس سواری کا بھی انتظام ہے، لے جاؤ اپنی بیوی کو اور وہیں پر بنگلے میں رکھو، وہیں پر کوٹھی میں رکھو، اور سنو میرا بیٹا، کبھی کبھی آ جانا مجھ سے بھی ملاقات کرنے کے لیے، ہم لوگ گاؤں میں ہی رہیں گے، اور لے جاؤ، خوشی خوشی زندگی گزارو، کبھی کبھی ملاقات کے لیے آ جانا اور مل کر چلا جانا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بیگم کو لے کر کے بنگلے میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ ہفتہ 10 دن میں ایک کسی دن جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت میں وہ چلے آتے تھے، کہہ کر کے آتے تھے 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 2 گھنٹہ کہہ کر کے آئے اور واپسی میں 2.5 گھنٹہ ہو جائے، ماں کے پاس بیٹھ گئے، باپ سے بات کرنے لگے، کبھی 3 گھنٹہ ہو جائے، جب 2.5-3 گھنٹہ ہو جائے واپس جائے تو بیوی مشتعل ہوتی تھی، غصہ ہوتی تھی، ناراض ہوتی تھی،
اور یہ کہتی تھی کہ آپ کو یاد نہیں رہتا یہاں سے جانے کے بعد؟ بچوں کی یاد نہیں آتی؟ 2-3 بچے بھی ہو گئے تھے، کہا بچوں کی یاد نہیں آتی؟ گئے ماں کے پاس، بچوں کو بھول جاتے ہیں، 2 گھنٹہ کہہ کر کے جاتے ہیں، آپ 2.5 گھنٹہ لگا دیتے ہیں، 2 گھنٹہ کہہ کر کے جاتے ہیں، آپ 3 گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ اب روز روز جو ہے جب بیچارے وہ ملاقات کے لیے آتے تو بیگم جھگڑا کرتی تھی اور گھڑی کے سوئی پر نگاہ رکھتی تھی، 2.5 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا۔ یہ بیچارہ تھوڑا کمزور دل آدمی تھا، نرم دل تھا، کبھی بیگم کو سمجھاتا بھی تھا اور کبھی خاموش رہ جاتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اسی درمیان حافظ عنایت صاحب، اسی درمیان ایک اخبار میں، ایک نیوز میں ایک خبر چھپی کہ سعودی عرب میں الیکٹریشین کا، ایک انجینئر کا جو ہے کی ملازمت، اخبار میں، نیوز میں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر جو ہے اپنی عرضی دائر کیا، وہاں کے لیے درخواست ڈالی اور ان کے تعلیمی اعتبار سے جو ان کا معیار تھا اس کے اعتبار سے یہ سیلیکٹ ہو گئے، سعودی عرب میں ملازمت مل گئی۔ اپنی ماں کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس آ کر کے انہوں نے اجازت چاہی، امی جان، ابو جان، ایسا معاملہ ہے، سعودی عرب میں ملازمت مل رہی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں سعودی چلا جاؤں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی بات ہے، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ، لیکن سنو میرے بیٹے، جاؤ وہاں پر اپنا کام بھی کرنا، وہاں ملازمت بھی کرنا، اور اتفاق کی بات یہ کہ وہ ملازمت کی جو جگہ تھی وہ مکہ مکرمہ۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب حج کا موقع آئے تو حج بھی کر لیا کرنا، جب موقع ملے تو عمرہ بھی کر لینا، میرے بیٹے میرے لیے بھی دعا کرنا، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا، مجھے بھی یاد رکھنا، اے میرے بیٹے جاؤ۔ خوشی خوشی جو ہے ماں اجازت دے دیتی ہے اور یہ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی بیوی کو لے کر کے، اور سعودی عرب ملازمت کے لیے یہ سعودی عرب چلا جاتا ہے، سعودی میں ملازمت کر رہے ہیں۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، سال گزر گئے، 13 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ اور سنو اے میرے نوجوان، ہر سال حج کے موقع پر وہ حج کرتے اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب وہ طواف زیارت کرتے تھے تو طواف زیارت کرنے کے بعد ایک شخص طواف زیارت کرنے کے بعد وہ خواب میں دیکھتے تھے، خواب میں، کہ اے شخص تو کیوں حج کر رہا ہے، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ طواف زیارت کے بعد ہر سال کا یہ معمول تھا، طواف زیارت کے بعد خواب میں ایک شخص نظر آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ جب 13ویں حج کیا اور یہی خواب نظر آیا تو صبح کے وقت وہ حرم شریف کے پاس کھڑا ہو کر کے گڑ گڑانے لگا، خوب رونے لگا، خوب گڑ گڑانے لگا۔ ایک اللہ کے ولی کا گزر ہو رہا تھا۔ اللہ والوں کی نگاہیں، اللہ والے اپنی نگاہوں سے پہچان لیتے ہیں، اللہ کے ولی کا گزر ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا اے نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ کیا بتائیں، آج کا یہ میرا معاملہ ہے، 13 سال سے میں مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتا ہوں اور 13 سال سے میں حج کر رہا ہوں۔ ہر سال جب حج کے بعد جب طواف زیارت کا رکن ادا کرتا ہوں، طواف زیارت کے بعد ایک شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ میں پریشان ہوں کہ آخر مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا، میں پریشان ہوں کہ آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کی پورے واقعے کو سننے کے بعد، ان کی داستان کو سننے کے بعد اس اللہ کے ولی نے سمجھ لیا کہ 13 سال ہو گئے اور یہ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے نہیں گیا ہے، 13 سال ہو گئے اور یہ اپنے والدین کی خبر گیری نہیں کیا، 13 سال ہو گئے یہ اپنے والدین سے ملاقات کے لیے اپنا وطن واپس نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے فوراً انہوں نے کہا کہ سنو، تو کل ہی اپنے ٹکٹ بک کرواؤ اور جاؤ اپنا وطن اور پہلے اپنے والدین سے ملاقات کرو۔ چنانچہ فوراً ٹکٹ انہوں نے بک کیا اور ٹکٹ بک ہونے کے بعد جب یہ اپنے ملک آئے، اپنے گاؤں، اللہ، گاؤں تو گاؤں ہوتا ہے، ایک 9 سال کا لڑکا جو اسی گاؤں کا تھا، 9 سال کا لڑکا، اس سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ وہ زمانہ فون کا نہیں تھا،
وہ زمانہ ٹیلی ویژن کا نہیں تھا, وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا. 13 سال سے کوئی خبر نہیں ملی تھی ماں باپ کس حالت میں ہے. خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گھر جاؤں اور میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, میرے ماں باپ پتہ نہیں کس حالت میں ہیں, ماں باپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. چنانچہ ایک 9 سال کے لڑکے سے گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہی ملاقات ہوئی, اس سے اپنے والد کا نام بتا کر کے اور یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ بھائی تم اس کو جانتے ہو, وہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آج سے چند مہینہ پہلے وہ اللہ کے پیارے ہیں, آج سے چند مہینے پہلے وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. ان کی بوڑھی بیوی ہے جو گھر میں ہے, جو حیات سے ہے, اور سنا کہ ان کا ایک لڑکا ہے لیکن وہ نہایت نالائق ہے. کہا سنا کہ ان کا ایک لڑکا ہے جو سعودی عرب میں رہتا ہے, 13 سال ہو گیا اور 13 سال سے وہ پلٹ کر گھر نہیں آیا, اپنے ماں باپ کی کبھی خبر گیری نہیں کیا, باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کے جنازے میں بھی نہیں آیا. معلوم ہوا ہے کہ اس کا ایک لڑکا ہے لیکن وہ نالائق ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہی وہ لڑکا, اس کو نہیں پتا کہ یہی وہ لڑکا ہے. چنانچہ سننے کے بعد دماغ میں شاٹ لگا, دماغ میں شاٹ لگا, اللہ یہ کیا ہوا. بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کے طرف روانہ ہوا. باپ کے وفات کی خبر مل چکی ہے, ماں تو بہت ناراض ہوگی, ماں سے میں کیسے ملوں گا اور ماں سے میں کیسے معافی مانگوں گا. پتہ نہیں میری ماں مجھ سے بات کرے گی یا نہیں کرے گی, میری ماں مجھے معاف کرے گی یا نہیں کرے گی, میری ماں کس کیفیت میں ہے, میں ماں کے سامنے کیسے جاؤں. یہ سوچتا ہوا یہ دل میں گھبراہٹ لیے ہوا. جب اپنے گھر پہنچا دروازہ بند تھا لیکن کنڈا لگا ہوا نہیں تھا, یوں ہی دروازہ یہ تھا. اس نے ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیا, کھولا, اور جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اندر جو ہے چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس میں کمزور نہیں بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے, کمزور ماں لیٹی ہوئی ہے, بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے. یہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں میری ماں اس وقت سو رہی ہے یا جگ رہی ہے. اگر میری ماں جگ رہی ہے تو میں سلام کروں, اور اگر میری ماں سو رہی ہے تو میں انتظار کروں کہ جب بیدار ہو جائے تب میں سلام کروں. وہ قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھ یوں اٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ دعا کر رہی ہے. ماں کے سامنے وہ گئے اور اپنے کانوں کو ماں کے منہ کے سامنے اپنا کان لے گئے کہ دیکھو میری ماں کیا دعا کر رہی ہے, میری ماں کیا مانگ رہی ہے. جب کان کے سامنے, جب اپنے ان کے ماں کے منہ کے سامنے جب اپنا کان سٹایا تو ماں کی زبان سے, ماں کے منہ سے, ماں کے لب سے آواز یوں آئی کہ اے اللہ میرا خاوند تو فوت ہو گیا, اے مولا میرا شوہر تو دنیا سے رخصت ہو گیا, اب میرا ایک ہی اولاد ہے, ایک ہی میرا بیٹا ہے جو اس زندگی میں میرا محرم ہے. اے مولا, اے اللہ میرا وہ بیٹا باہر ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو واپس مجھ تک پہنچا دے تاکہ میرا انتقال ہو تو مجھے دفن کرنے کے لیے اور قبر میں اتارنے کے لیے میرا محرم بیٹا میرے سامنے نہیں, میرا محرم بیٹا. چونکہ اور کوئی اولاد نہیں ہے, ایک ہی اولاد ہے, میرا خاوند تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اے مولا میرے بیٹے کو واپس بھیج دے تاکہ وہ مجھے قبر میں میرا محرم بیٹا مجھ کو اتار سکے, مجھے واپس بھیج دے. فوراً بیٹے نے آواز دی, امی جان میں بیٹا حاضر ہو گیا. امی جان میں بیٹا حاضر ہوں. کہا بیٹا قریب آؤ, آنکھ میں موتیا بھی ہو گیا, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں بیٹا, میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں, آنکھ کی روشنی بینائی ختم ہو چکی ہے, میرا بیٹا آ گیا. کہا بیٹا قریب آؤ, میرا بیٹا میرے قریب آؤ تاکہ تیرے جسم کی خوشبو میں سونکھ سکوں. میرے بیٹے میرے قریب آؤ تاکہ میں تیرے جسم کی خوشبو میں سونکھ سکوں.
تیرے بدن کی خوشبو میں سوکھ سکوں. آنکھ کی بینائی چلی گئی, موتیابین ہو گیا, میں دیکھ تو نہیں سکتا, لیکن میرے لخت جگر آؤ میں تیرے بدن کی خوشبو کو میں سوکھ. چنانچہ بیٹا قریب گیا اور ماں نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ سے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور پھر چند دنوں تک بیٹا خدمت کرتا رہا, اور ہفتہ حشرے کے اندر ماں اللہ کی پیاری ہو گئی, ماں اللہ کی پیاری ہو گئی. ہے میرے نوجوان دوستو, یہ ہوتی ہے ماں, یہ ہے ماں کی ممتا, اسے کہتے ہیں ماں کا پیار, اسے کہتے ہیں ماں کا ممتا, اسے کہتے ہیں ماں کی محبت. دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف اور ماں کا پیار ایک طرف, ماں کی محبت ایک طرف, ماں کا پیار ایک طرف. میرے نوجوانوں, آپ یہ طے کرو, حافظ عنایت صاحب اور یہاں کے نوجوانوں نے جلسہ کیا. ہمارے حفظو بھائی جو کھڑگپور میں مجھے سب سے پہلے لے کر کے آئے, کھڑگپور آج سے 10 سال سے میں کھڑگپور آتا ہوں تقریر کرنے کے لیے. سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ کو لے کر کے آئے. میرے محسن ہیں یہ, حافظ عنایت صاحب ہوں, یہاں کے دوسر جو ایک اور عالم دین ہے صبح سے خدمت کر رہے ہیں, اور یہاں کے جتنے نوجوان ہیں, یہاں کے ہمارے ذمہ دار بزرگ لوگ ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے ایسے موقع پر بلایا. یقیناً جو مجھے وقت حافظ صاحب نے دیا تھا وہ وقت مکمل ہوا. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو میں نے چند باتیں عرض کی. آج کے ان حالات میں اے میری ماؤں اور اے میری بہنوں, یقیناً آپ کو میں سلام کرتا ہوں. میں پورے ملک کے ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں, اپنی بہنوں کو سلام کرتا ہوں. جب شریعت کی حفاظت کی بات آئی, طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا, اس وقت بھی ہماری ماں اور بہنوں نے شریعت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ کر کے بزرگوں کی ہدایت کے مطابق, علماء کی ہدایت کے مطابق اس وقت بھی اپنا احتجاج درج کی تھی. اور آج جب سمویدھان کی حفاظت کی بات آئی, دستور کی حفاظت کی بات آئی, تو آج بھی ہمارے مائیں اور بہنیں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اے میری ماں, آپ یہ طے کرو کہ ہم شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے, ہم اسلامی شعار کے ساتھ رہیں گے, اپنے ملک میں ہم پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے, امن اور شانتی کے ساتھ رہیں گے, اپنے سمویدھان کی حفاظت کرتے ہوئے رہیں گے, اپنے دستور کی حفاظت کریں گے. سمویدھان کی حفاظت کے لیے, اپنے دستور کی حفاظت کے لیے, اپنے آئین کی حفاظت کے لیے, اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے, اپنے شعار کی حفاظت کے لیے, اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے, اپنے مدرسوں کی حفاظت کے لیے جیسی قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم ایسی قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے. انشاءاللہ تیار رہیں گے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت آپ کے اس آمد کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آج کے اس جلسے میں ہندوستان کے ہر دل عزیز خطیب, بہت چہیتے خطیب, کم وقت میں جنہوں نے پورے ملک ہندوستان میں اپنی خطابت کے ذریعے سے پورے ملک ہندوستان کے نوجوانوں کا اور ہر شخص کا دل کا, ہر شخص کا چہیتا بن چکے ہیں. ہر ایک جلسے والے کی خواہش ہوتی ہے حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر کی تاریخ مل جائے. وہ تشریف آپ کے یہاں لائے ہیں, آپ دل تھام کر کے بیٹھے ہیں, مولانا کی تقریر سنیں, اور اس کے بعد دعا کے بعد پھر حضرت مولانا طیب صاحب ہیں, ان کا بیان اور دعا, اس کے بعد ہی آپ تشریف لے جائیں. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد.